نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام یقولون، یا وہ سب کہتے ہیں، نفتراہ کہ اس نے گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے، فأتو تو تم لے آؤ، بصورت مثلہ کسی صورت کو اس جیسی، ودعو اور تم بلا لو سب، من استطعتم جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے، بل کذبوا بلکہ ان سب نے جھٹلایا، بما اس کو جو، لم یحیطوا وہ سب قابو پا سکے نہیں پا سکے، لم یحیطوا نہیں قابو پا سکے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ مثل ہی مثل مثال اور مثالیں، وا شان و شوکت شام و سحر اور آب و تاب، ادعو دعوت دائی مدعو اور دعا، استطاعتم استطاعت، من جانب من جملہ من حیث القوم، کذبوا کاذب کذب یعنی کذاب، یحیطو احاطہ اور محیط۔ عربی کے ورڈ دیکھیے، دونی سوا، فاتو تم لے آؤ، دونی علاوہ، یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا وہ کہتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اسے، یعنی اس کلام پاک کو اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، کہہ دیجئے تم لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، یعنی اس کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم بھی ایسی کوئی صورت لے آؤ، اگر وہ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، گھڑ کے لا سکتے ہیں تو تم بھی تو کر سکتے ہو، تم لے آؤ کوئی ایسی صورت اور بلا لو جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی تم اپنی حمایت کے لیے، اپنی مدد کے لیے جس کو بھی بلانا چاہو تم بلا لو، تمہیں کھلی اجازت ہے، لیکن کوئی ایک صورت تو لے آؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، یعنی جس کو مرضی بلا سکتے ہو، جس سے مرضی مدد اپنی لے سکتے ہو، لیکن اللہ کے علاوہ بلانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 39، پھر بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جو کہ نہیں قابو پا سکے۔ کس پر نہیں قابو پا سکے یہ دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت کے اگلے حصے میں۔ بعلمہ ہی اس کے علم پر، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یاتیہم آئی ان کے پاس، تأویلہ اس کی اصل حقیقت، کذالک اسی طرح، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر پھر دیکھیے، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبۃ الظالمین انجام سب ظالموں کا، ومنہم اور ان میں سے، من یؤمن کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہی اس پر، ومنہم اور ان میں سے، من لا یؤمن کچھ وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے، بہی اس پر، وربک اور آپ کا رب، عالم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعلمہ علم معلوم، تعلیم اور نظام تعلیم، تعویلہ تعویل اور تعویلات، کذبا کاذب کذب بیانی اور کذاب، قبلہم قبل از وقت، ما قبل قبل از کلام، فانظر نظر منظر نظارہ اور ناظرین، کیفا بہر کیفیت اور کیفیت، عاقبت عاقبت نانگیش، عقوبت، ظالمین ظالم ظلم مظلوم اور مظالم، یاتی آئی، یہ ورڈ ہمارے پاس عربی کا ہے۔ آیت نمبر 39 میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے علم پر حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت، یعنی جو اپنے علم کی بنا پہ وہ خود ساختہ باتیں کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس علم پر جو وہ اپنے علم پہ خیالاتی
تصوراتی تخیلاتی علم کے بنا پر وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جو ہم نے پچھلی آیات میں ابھی دیکھا، دیکھ لیتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جو نہیں قابو پا سکے، کس پر؟ اس کے علم پر۔ علم کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اس کے علم پر وہ قابو پا ہی نہیں سکتے، کوئی گرپ نہیں کر سکتے، حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت۔ یعنی جو وہ کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یعنی جو اس سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اسی طرح جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، اور ان کا جو انجام ہوا اس سے یہ سب بے خبر نہیں ہیں، ان کو اس انجام کی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان باتوں کو مانتے ہیں۔ اور اگلی آیت دیکھیے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، جو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے اس پر، یعنی انہی لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پہ، کلام پاک پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ ایمان لاتے ہیں نہ ہی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو کہ احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ اور ہمیں ہر وقت، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے ان آیات سے جو آج ہم نے پڑھی، کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تمام علم پہنچا دیا کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عذاب سے عذاب دیا، عذاب میں مبتلا ہوئے، نیست و نابود ہو گئے، اور ان کا کوئی نشان نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں وہ ساری باتیں قصہ یا کہانی کی صورت میں نہیں بیان کی، بلکہ ہماری نصیحت کے لیے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے نصیحتیں اور عبرتیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں، اور ہم فساد پھیلانے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں، اور اس کی فرما برداری میں رہنے والے ہوں، اسی کے دین کی تبلیغ کے لیے کام کریں، اسی کے قرآن سے جڑ جائیں، وہ ہماری زندگیوں میں ایسے داخل ہو جیسے ہم سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔